اگلا سوال غسل جمعہ کے حوالے سے ہے کہ آغا صاحب کیا ایک نفاس یا استحاضہ والی خاتون جمعے کے دن ثواب کی خاطر غسل جمعہ کر سکتی ہے جبکہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہے؟ نہیں وہ اس طرح تو مشکل ہے لگتا ہے مجھے. استحاضہ والی دیکھیں، استحاضہ والی عورت جو ہے نا وہ اس پر عبادات واجب ہوتی ہیں، نماز وغیرہ. وہ پاک ہونے کا انتظار والی بات حیض و نفاس میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو استحاضہ والی خاتون ہے وہ تو استحاضہ کی 3 قسمیں ہے، قلیلہ ہے، متوسطہ ہے اور وہ کثیرہ ہے. اس کی اپنی جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ہیں. خون اگر کم ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے، متوسط ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے، کثیر ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے. اس کے بعد وہ پاک شمار ہوتی ہے، وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہے. تو استحاضہ کی مثال درست نہیں ہے. نفاس جو ہے وہ نفاس بھی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نفاس جو ہے وہ خواہ ولادت کے 10 دن تک جو ہے نا وہ نمازیں نہیں پڑھے گی اور روزے نہیں رکھ سکے گی. ادھر جو ہے نا نفاس میں ہو سکتا ہے نفاس جو ہے نا وہ 1 دن سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ صرف بچے کی ولادت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خاتون پر کوئی وہ نفاس والے احکام لاگو نہیں ہوتے جب تک جو ہے نا وہ خونریزی یا وہ بلیڈنگ نہ ہو. تو وہ 10 دن تک بہت بعید ہے کہ جو ہے نا وہ جاری رہے. ہاں البتہ وہ حیض کے مسئلے میں جو ہے نا یہ بات ضرور ہے. سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور بعد السلام یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں نوکریاں ملنا انتہائی مشکل کام ہے، اور میں ڈگری بھی رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ قابلیت بھی رکھتی ہوں کہ مجھے نوکری ملے، لیکن نوکری کے حصول کے لیے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر میں پیسے بھروں گی یا انہیں رشوت دوں گی تو پھر مجھے نوکری ملے گی. اس کے علاوہ میں نے بہت کوششیں کی ہیں اور مجھے ضرورت بھی ہے نوکری کی، لیکن میری نوکری نہیں لگ رہی. تو اب کیونکہ میں اہل بھی ہوں اس نوکری کی، تو کیا پیسے دے کر اور تھوڑے بہت پیسے دے کر یا جو رقم وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ رقم انہیں دینے کے بعد اس نوکری کو حاصل کرنا میرے لیے جائز شمار ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ کیونکہ مشکل وقت ہے اور مصیبت کی گھڑی ہے، تو اس میں یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا رائے عمل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جیسا سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ جو نوکری ہے یا جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی جائیں گی ان کو جو ہے نا وہ نبھانے کی آپ میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اور پیسے دے کے آپ کسی کا حق بھی جو ہے نا وہ نہیں مار رہی ہے، بلکہ اور بلا وجہ جو ہے نا وہ آپ سے پیسہ مانگا جا رہا ہے. تو آپ پیسہ دیں، اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ جو ہے نا وہ پیسے دے کے اپنا حق لیں. تو پیسے دے کے کسی کی حق تلفی نہ کریں، لیکن اگر آپ کو آپ کا حق کچھ دیے بغیر نہیں ملتا تو پھر کچھ دیں اور پھر اپنا حق لیں. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب ہم نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور ایسے میں ہم اپنا روم، اپنا کچن، اپنا گھر پورا شیئر ہوا ہے اور سب جو ہے مسلم نان مسلم ایک ہی کمرے میں ساتھ رہتے ہیں. کیونکہ کھانا ہم الگ منگواتے ہیں، اپنے لیے مسلمان کھانا ہوتا ہے وہ، اور گرم کرنے کے لیے جو مائکرو ویو ہے وہ ایک ایسا مائکرو ویو ہے جو اجتماعی سب کے استعمال میں رہتا ہے. تو کیا ہم ایسے مائکرو ویو میں اپنا کھانا گرم کر سکتے ہیں جس میں کوئی حرام شے گرم کی گئی ہو؟ کیا اس چیز میں، اس مائکرو ویو میں ہم اپنا حلال کھانا گرم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا. ہاں نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ کوئی آپ کا اپنا پاک برتن میں آپ نے پاک سالن رکھا ہوا ہے یا پاک دودھ ہے اور اس میں رکھیں تو اس میں رکھنے کے نتیجے میں جو ہے نا کوئی باہر کی نجاست اس میں جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں کرتی. جی جی رکھ آغا سکتے صاحب ہیں، رکھ کے گرم کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. جی اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا بچوں کے نجس کپڑے واشنگ مشین میں دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرمائیے گا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی واشنگ مشین ہے وہ کس طرح کی ہے. بچوں کے یا بڑوں کی ہوں نجیس کپڑے جو ہیں
وہ اگر تو اس میں جو ہے نا وہ جاری پانی کا کنیکشن دیا جاتا ہے اور جو ہے نا وہ اس طرح نچوڑے جاتے ہیں، جیسے بعض وہ آٹومیٹک جو ہے نا واشنگ مشین ہے کہ ان میں یہ سہولت دی ہے، جاری پانی کا کنیکشن ہوتا ہے اور وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ پانی وہ چھوڑتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ نچوڑ کے باہر جو ہے نا وہ پھینکتی ہے۔ اس طرح کی اگر صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجاست بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے اور اس کو پاک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ہاتھ سے رگڑنا پڑتا ہے یا برش وغیرہ سے، یعنی اس طرح کی اگر صورتحال ہو کہ وہ نجاست زائل نہیں ہوتی مشین کے دھونے سے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصولی طور پر اگر یہ سسٹم ہے اس کے اندر جاری پانی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یا ورنہ جیسے پرانی مشینیں تھی تو اس میں صرف کپڑے دھوتی تھی اور بعد میں جو ہے وہ جاری پانی کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تھا، صرف جو ہے نا وہ دونوں طرف گھما کے کپڑوں کو صاف کرتی تھی مشین اور بعد میں جو ہے نا وہ ان کو باہر نکال کے ٹپ وغیرہ میں جاری پانی میں غوطہ دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے نا وہ آٹومیٹک مشینیں ہیں اس میں جاری پانی کا کنیکشن دیا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے جس امیدوار کو الیکشن میں ووٹ دیا، اگر وہ کسی غریب پر ظلم کرتا ہے تو جس نے ان کو ووٹ دیا وہ بھی اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں آپ کی نیت یہ تو نہیں ہوتی، آپ یہ مقصد دیتے ہیں کہ یہ علاقے کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے کام کرے گا اور اس نیت سے دیتے ہیں، اور وہ آگے کسی سے زیادتی کرے تو وہ اس کا وہ جواب دہ ہے۔